کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، جس کی آج غالباً 14 یا 15 تاریخ ہے۔ ذوالقعدہ قعدہ سے ہے، قعدہ سے ہے، اس کا معنی ہے بیٹھ جانا، رک جانا، کیونکہ ان مہینوں میں قتل، جنگ و جدال، لڑائی، اس سے منع فرمایا گیا۔ اس وجہ سے ذوالقعدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ابتدا کے اندر 1-2 باتیں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے دن کی ہر ساعت گھڑی کے بدلے اللہ ایک عمرہ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اس مہینے کا مقام ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک گھڑی عبادت کرے گا تو فرمایا وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو پیر کا روزہ رکھتا ہے، سوموار کا، تو فرمایا وہ ایک روزہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ یہی وہ مہینہ ہے۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں جو رکھی گئیں، تعمیر بیت اللہ جو شروع کی گئی، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں شروع کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ عبادت کرو، پھر 30 کے ساتھ 30 لیلہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، پھر عشرہ 10 اور ملاؤ، تو وہ جو 30 راتیں تھیں یعنی پورا مہینہ، وہ مہینہ بھی یہی ماہ مبارک، یعنی اس مہینے کا یہ مقام ہے، اس مہینے کی یہ شان ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ خندق اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے واقع ہوا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا بہت بڑا واقعہ، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، بیت رضوان بھی جس کو کہا جاتا ہے، بیت رضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی اسی ماہ مبارک کو ہوا۔ مکہ اور مدینہ شریف کی تیاری کے لیے، یعنی حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں تیاری کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کیونکہ پابندی ہے وائرس کی وجہ سے، وگرنہ ان دنوں کچھ حاجی چلے جاتے ہیں اور کچھ جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ تو آج ہم گفتگو جس عنوان پر کریں گے کچھ لمحات، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ شریف سے 9 دن کی مسافت پر ہے۔ اگر بندہ پیدل چلے تو 9 دن میں پہنچتا ہے، اور مکے سے اگر چلے تو 1 دن میں پہنچتا ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اور بعض نے لکھا کہ حدیبیہ کنویں کا نام ہے۔ اب حضور پاک وہاں تشریف لے کر گئے، جانے کا سبب کیا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو خواب آئی۔ حضور نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی پاک صحابہ کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں،
کیونکہ مکے جانے پر آپ پر پابندی لگا دی گئی تھی، مکے کفار نے آپ کو جانے سے روک دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آئی، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور میرے ہاتھ کے اندر کعبہ کی، خانہ کعبہ کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ پیار سے کہیں ذرا۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ نے سر منڈوائے، یعنی وہ پورا عمرے والا سارا سلسلہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم عرفات کے اندر ہم نے وقوف کیا، رکے۔ یہ سارا خواب جب مجھے آیا تو میں نے صبح اپنے صحابہ کو بتایا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور کا خواب جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضور کے ذریعے ہمیں بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ اب نبی اور نبی کے غلام جو ہیں وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں۔ حضور نے تیاری فرما دی۔ یہ تھا سبب خواب صلح حدیبیہ کا۔ اب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، تیاری کر لی، سواریاں جو ہیں قجاوے کس لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ ہم نے سفر شروع کر دیا، اور حضرت جابر فرماتے ہیں قالا کنا 14 میں کہ ہم تقریباً 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ ہم جب سفر کر رہے ہیں تو چلتے چلتے ذوالحلیفہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر جب ہم پہنچے تو کسی ذریعے سے مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب انہوں نے آگے سے ٹکر لینے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے انہوں نے مکے میں اعلان کر دیا۔ مکے کے کافر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں چھاونی کہتے ہیں، جہاں پہ فوجی قیام کرتے ہیں لڑائی کے لیے یا اپنی ٹریننگ کے لیے، چند دن رکنے کے لیے، کفار جو ہے وہ یلح ایک مقام ہے مکہ سے تھوڑا سا باہر، وہاں پر کفار نے آ کر اپنا ڈیرا لگا دیا۔ اب ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام آپ سرکار جا رہے ہیں، ذوالحلیفہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو رستے کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سواریوں کو بھی پیاس لگی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 9 دن کی مسافت پیدل، ساتھ کچھ سواریاں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو مہربانی فرمائیے کوئی پانی کا بندوبست فرما دیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ واپس لے جاؤ اور وہاں جا کر مشکیزیں لاد کر لے آؤ یا مکے چلے جاؤ، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ کسی کے پاس کچھ بچا کھچا پانی موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا پیالہ ہے نا جس کے اندر آپ پانی نوش فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ لے آؤ۔ اب یہ ہے توکل علی اللہ، یعنی رب کی ذات پر بھروسہ کہ جب رزق کے اندر کمی آ جائے تو توکل علی اللہ کے ساتھ ساتھ وسیلہ مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ۔ جب پیالہ لایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ نبی پاک نے پیالے کے اندر رکھا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیالہ پانی سے بھر گیا ہے اور حضور کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے نمودار ہو رہے ہیں۔ محبت سے کہیں ذرا، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے۔ اب صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اور ہم نے سوال نہیں کیا
کہ یا رسول اللہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، انگلیوں سے پانی کیسے آ گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہو گئے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا آگے سے سوال نہ کرنا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا آگے سے کوئی اس طرح کا کویسچن نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اس بات کو مانتے تھے کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو چاہے تو انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری فرما سکتی ہے، جو چاہے تو زمین سے بھی پانی کے چشمے۔ یہاں پر اہل عشق لکھتے ہیں کہ کیتا جا صحابہ نے پیاس دا سوال سی، 1400 صحابہ تے سواریاں بھی نال سی، انگلاں وچوں چشمے چلائے مصطفیٰ، انگلاں وچوں چشمے چلائے مصطفیٰ نے، عاشقاں دے بھاگ جگائے مصطفیٰ نے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے بھی پیا، ہماری سواریوں نے بھی پیا، پیالہ ویسے کا ویسے بھرا ہوا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں پتھر سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے تو کمال، لیکن اتنا نہیں، اور اسی طرح پتھر پر عصا مار کے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے تو کمال، پر اتنا کمال نہیں ہے۔ آج تک نہ میرے آقا سے پہلے نہ میرے آقا کے بعد، آج تک نہ کسی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، اور شاید نہ کوئی کرے گا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اب صحابہ بیان فرماتے ہم جا رہے ہیں ذوالحلیفہ سے آگے، اور حدیبیہ سے پہلے ایک جگہ آئی، وہاں پر قصوہ اونٹنی کا نام تھا جس کے اوپر حضور سواری فرماتے تھے۔ وہ قصوہ وہاں پہ رک گئی اور بیٹھ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو کافی کھینچا اور اس کو جھڑکا کہ قصوہ اٹھ چل، لیکن قصوہ چلتی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، یہ قصوہ نہیں چلے گی۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قصوہ تھک گئی ہے، اس کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، یہ سفر کر کر کے تھک گئی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تھکی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ پھر اس کو کس نے روکا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کو اس نے روکا ہے جس کو محمود ہاتھی کو جس نے روکا ہے۔ اب سمجھیں یہ بات بڑی گہری ہے، واقعہ فیل کی طرف۔ حضور نے فرمایا اس کو اس نے روکا ہے جس کو روکنے والا محمود ہاتھی کو جس نے روکا تھا اس نے میری اونٹنی کو روکا ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا اونٹنی چل، قصوہ کھڑی ہو جا۔ اب اتنا کہنا تھا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی اور چل پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہم مکے نہیں جائیں گے، ہم رستے میں رکیں گے، یہ رب کی طرف سے اشارہ تھا۔ اب حدیبیہ کا مقام آیا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو وہاں روکا، صحابہ کرام وہاں رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اب جب رکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ مکے کے حالات کیسے ہیں اور ان کو بتا کر آؤ کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ جب صحابی وہاں گئے تو کفار نے ان کی اونٹنی کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے اور اس صحابی کو مارا پیٹا بھی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ایک تشویش کی لہر جو تھی وہ مسلمانوں کے لشکر میں دوڑ گئی کہ کفار نے ایسا کیوں کیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں رکے، کافی دن وہاں رکے رہے۔ پھر نبی پاک نے ایک اور آدمی بھیجا، تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ آپ حضرت عمر کو بھیجتے ہیں۔
جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں، اگر میں جاؤں گا اگر کوئی بات ہوگی تو یا پھر مکے کے کافر نہیں ہیں یا پھر عمر نہیں ہے، تو آپ مجھے نہ بھیجیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کام کے لیے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب عثمان غنی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر حضرت عثمان غنی کو چاہنے والے مکہ کے اندر ان کے رشتہ دار کافی تھے۔ عثمان غنی کو جب بھیجا گیا تو ادھر کفار کے 50 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے، تو نبی پاک کے صحابہ نے ان 50 آدمیوں کو پکڑ لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری جاسوسی کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ان کو باندھ دو، کہنا کچھ نہیں ہے۔ اب عثمان غنی جب گئے، اب آپ اندازہ فرمائیں صلح حدیبیہ جو ہے، حدیبیہ کو جو واقعہ ہے مکمل سنانا ناممکن ہے، بیت رضوان مکمل سنانا ناممکن ہے، چیدہ باتیں اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پر گئے جہاں پر کفار کا لشکر بیٹھا ہوا تھا مکے سے باہر۔ وہاں جا کر حضرت عثمان غنی کو ایک بندہ وہ مکے لے گیا، وہاں جا کر آپ رشتہ داروں سے ملے۔ انہوں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اگر طواف کعبہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہم نبی پاک کو کعبے نہیں آنے دیں گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں آج ہم مثالیں دیتے ہیں جی مکہ میں یہ ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہوتا، مکہ میں فلاں کام ہوتا ہے، ادھر نماز اس طرح پڑھتے ہیں، ادھر اذان اس طرح پڑھتے ہیں، ادھر فلاں کام اس طرح کرتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کا جواب عثمان غنی کس انداز میں دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب کفار نے کہا کہ آپ طواف کعبہ کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں آئیں گے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیادت نہیں فرمائیں گے، جب تک نبی کے ساتھ ہم مکے میں داخل نہیں ہوں گے، عثمان غنی حضور کے بغیر طواف کعبہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی عقیدے کی بات ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا، وقت اتنا نہیں ہے کہ عثمان غنی نے ایک بہت بڑا فیصلہ امت کو دیا کہ اس وقت تک کعبے کو بھی نہیں مانا جا سکتا جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 10 آدمی گئے، ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا، عثمان غنی کو بھی روک لیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہے حدیبیہ کے مقام پر، حضور کو خبر پہنچی اور کفار نے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، اس نے آ کر افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کے جذبات یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ نے بیعت شروع کر دی۔ درخت تھا، ایک کنواں تھا، کنویں کے ساتھ ایک درخت تھا جس کا ذکر شجرہ کے الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اب اس درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا اب بیعت کس چیز کی تھی؟ حدیثوں میں آتا ہے یا تو وہ بیعت موت کی تھی یا اس بات کی تھی کہ ہم میدان سے فرار نہیں ہوں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اب حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت لینی شروع کر دی، نبی پاک نے بیعت لینی شروع کر دی۔ 1400 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ایسا تھا، بلکہ وہ منافق تھا، صحابی نہیں تھا، اس نے بیعت نہ کی اور وہ وہاں سے نکلا اور اونٹ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضور تو بیعت لے رہے ہیں، تو بیعت کیوں نہیں لے رہا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ تو بیعت کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میرا اونٹ نہ کہیں گم ہو جائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب وہ صحابی واپس لوٹے اور عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ ہے ہمارے ساتھ آیا ہے اور وہ بیعت نہیں کر رہا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میرے غلام آج میرا رب کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا، اور یہ اچھا ہوا ہے
کہ آج وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، ابھی تو ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، ہمارا سفر بڑا طویل ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب صحابہ نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں منافق جو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور کرتے بھی منافقت ہے، جو نماز پیچھے پڑھتے ہیں اور باہر جا کر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور میری ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، میرے ساتھ میدان جہاد میں آتے ہیں، لیکن کرتے میری مخالفت ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت والے دن بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب سب نے بیعت کی۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر حضور بیعت کیوں کرتے؟ حضور کو اگر علم ہوتا حضور فرما دیتے عثمان غنی تو زندہ ہیں، تم بیعت کس چیز کی کر رہے ہو؟ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ بھی حدیث میں ہے، جہاں پر یہ بات ساری ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ حضور نے جب سب صحابہ کی بیعت لے لی نا، تو بعد میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ عثمان غنی کا ہے، یہ عثمان غنی کا ہے۔ اب آپ بول کر ذرا جواب دیں کہ زندہ کی بیعت ہوتی ہے یا مردہ کی بیعت ہوتی ہے؟ حضور نے عثمان غنی کی بیعت لے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ صحابہ میں جانتا ہوں میرا عثمان ابھی زندہ ہے۔ ہوا کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے جب بیعت لی، ادھر سے کفار کی طرف سے لوگ آنا شروع ہوئے مذاکرات کے لیے۔ پہلے بدیل بندہ ایک آیا، پھر عروہ آیا، پھر سہیل آیا۔ جب عروہ آیا نا تو عروہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا اور باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے عروہ کہنے لگا جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں، معاہدہ کر لیں۔ حضور نے فرمایا ہم کون سا لڑائی کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو پہلے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے تو ہم آئے نہیں ہیں۔ آپ اگر مذاکرات معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ عروہ حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اسلام کے اس وقت ابھی ابتدائی دور تھا، لوگ ابھی تازہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اس وقت عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ جب گفتگو کرتے تھے تو ایک دوسرے کی داڑھی پکڑتے تھے گفتگو کے دوران۔ جیسے آج کل ہم بات کریں نا تو کبھی تھوڑی دیر بعد کسی کے بازو پکڑتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، کبھی کسی کو عادت ہوتی ہے بار بار کندھا پکڑنا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہل عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ داڑھی کو پکڑتے تھے اور پکڑ کر کہتے تھے ہاں جی ٹھیک ہے۔ گفتگو کے دوران عروہ نے مصطفیٰ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، پکڑا، تو نبی پاک کے ایک صحابی کھڑے تھے حضور کے پشت مبارک پر، اسی وقت انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا عروہ اپنے رسم و رواج اپنے پاس رکھو، تم کو نہیں پتا یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہاں پر ایسے ہاتھ نہ لگانا۔ عروہ نے کچھ دیر رکا، ایک دن رکا، رات رکا، جب واپس گیا نا تو کفار مکہ سے کہنے لگا، یہ آداب رسالت کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ مقام ایسے نہیں پایا۔ عروہ جب واپس گیا تو کفار نے پوچھا عروہ بتاؤ مسلمانوں کو آپ نے کیسا پایا؟ عروہ کہنے لگا کہ یار میں نے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں، بڑے بڑے رہبر اور رہنما دیکھے ہیں، لیکن محمد جیسا رہبر میں نے نہیں دیکھا، محمد جیسا رہبر اور رہنما میں نے نہیں دیکھا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اپنے تو تعریف کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب بیگانے تعریف۔ کہنے لگا میں نے آج تک محمد جیسا رہبر اور لیڈر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کفار نے پوچھا، اس نے کہا یار کمال محبت ہے، کمال ادب ہے حضور کے غلاموں کا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند گھڑیاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، وہ تو اتنا حضور سے پیار کرتے ہیں کہ نبی پاک وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، نبی پاک لعاب پھینکتے ہیں تو وہ حضور کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ مکے کے کافروں کسی غلط فہمی میں مت رہنا، جو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ محمد کا خون کیسے گر؟
محبت سے کہیں لبیک بات اصل میں یہ ہے کہ پیر باؤ فرماتے ہیں کہ جو تمے ہوتے ہیں نا وہ تربوز نہیں بنتے، اور کوڑے جو کھو ہوتے ہیں نا، کنویں جو ہوتے ہیں، پیر باؤ فرماتے ہیں وہ کبھی میٹھے بھی نہیں ہوتے، لیکن جن پر نظر مصطفیٰ ہو جاتی ہے وہ کوڑے کھو بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ پیر باؤ فرماتے ہیں نال کو سنگی یہ سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، تمہیں آتوں تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکھیلے جائیے، کوڑے کھو مٹھے نہیں ہوندے باہو پاویں شیمنا کھنڈ پائیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی مہربانی توجہ کرنا۔ عروہ کہن لگا مکے دے کافروں او تا حضور دا ایڈا ادب کردے نے، ایڈا احترام کردے نے، حضور دا لعاب زمین تے نہیں گرن دیندے، حضور دے وال زمین تے نہیں گرن دیندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نہ لگیا پانی زمین تے نہیں گرن دیندے، بھول جاؤ تسی نبی پاک نو نقصان پہنچاؤ دے۔ عزیزان گرامی قدر بڑی مہربانی توجہ کرنا، ادھروں حضور دے غلام آگے عرض کیتی سونے پانی پھر ختم ہو گیا ہے، لجپالا سواریاں پیاسیاں نے، مدینے دے تاجدارہ 1400 صحابہ دا لشکر پیاسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کوئی کدے پانی دا ذریعہ ہے؟ عرض کیتی سونے کنواں موجود ہے پر کنواں میں سکیا پیا ہے۔ نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے جڑا کنواں سی، لجپال اس کنویں دے قریب گئے۔ تیرے میرے نبی نے ایک روایت آندی ہے وضو فرمایا، ایک روایت آندی حضور نے لعاب کنویں دے اندر سٹیا، جدوں میرے مصطفیٰ دا لعاب کنویں دے اندر گیا کنویں دا پانی کناریاں تے آ گیا۔ یار نال بول سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، صحابہ بیان فرماندے نے اسا پانی نوش کیتا، ساریاں نے پانی نوش کیتا، اس طرح کنواں پانی دا بھریا نظر آ رہا۔ عزیزان گرامی قدر عروہ گیا، بدیل بھی آیا، بدیل تو بعد عروہ آیا، عروہ تو بعد ہور کافراں دے بڑے بڑے جناب والا یہ پیشکش کرن والے ہیں معاہدہ کر لو۔ آخر دے اندر ایک بندہ سہیل بن عمر آیا، سہیل بن عمر آ کے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ گیا، گلاں کرن لگ پیا، گلاں کردیاں سہیل کدی اچھی بولدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جناب والا انج کل کے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا سہیل اے مکے دے کافراں دے سردار نہیں دے، اے نبی پاک مسلماناں دے سردار نے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جذبات انشاءاللہ کام آئیں گے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جب سہیل حضور کی بارگاہ میں آئے نا
تو حضور کی بارگاہ میں معاہدہ، مختصر کر رہا ہوں، معاہدہ شروع ہوا۔ ویسے تو کئی معجزات رونما ہوئے، بادلوں کی حضور نے دعا فرمائی، جو ہی حضور نے ہاتھ چہرے پہ لگائے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہیل آتے ہیں، بڑا سمجھدار بندہ تھا اور باشعور تھا، لیکن تھا کافر، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جی ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ حضور نے فرمایا کر لیں۔ کہنے لگا جی قلم دوات اور کاغذ منگوایا جائے۔ جب قلم دوات اور کاغذ منگوایا گیا، کہنے لگا جی یا تو معاہدہ عثمان غنی لکھیں گے یا مولا علی لکھیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ جب علی آئے، حضور نے فرمایا علی ہم جو لکھواتے ہیں وہ لکھتے جاؤ۔ علی پاک نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اعتراض کیا جی ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہمارے ہاں تو بسم اللہ یہ ہے کہ بسمی کلّہم، ہم تو اس کو بسم اللہ کہتے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائیں گے، آپ یہ لکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کو بڑا طیش آیا، غصہ آیا۔ حضور نے فرمایا علی خاموش، جو کہتے ہیں لکھ دو۔ اب یہ لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جملہ علی پاک نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ سہیل پھر بولا، کہنے لگا جی یہی تو مسئلہ ہے، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہاں پر محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ علی کو پھر طیش آیا، صحابہ بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا غصہ آیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب خاموش رہیں، چلو میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مٹا دو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب علی کی محبت کا تقاضا سماعت فرمائیے گا، مسلم شریف میں آتا ہے حضرت علی پاک کو جب حضور نے یہ کہا نا کہ علی اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، اب حضرت علی کہنے لگے کالا لا ما ان الذی امہاہو، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عرض کی کالا لا ما ان الذی امہاہو، یا رسول اللہ علی نے جو لکھا ہے وہ علی نہیں مٹا سکتا، علی نے لکھا ہے وہ علی مٹا نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ یہاں پر یہ مت سوچئے کہ حضور نے حکم دیا ہے تو علی نے نافرمانی کی ہے، یہاں پر حکم وجوبی نہیں تھا، استحبابی حکم تھا کہ جیسے الامر فوق الادب ہے اسی طرح الادب فوق الامر ہے۔ اس کی بڑی لمبی وضاحت ہے۔ بہرحال حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت علی پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نے اپنے دست اقدس سے مٹا دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، سہیل بڑا حیران ہے کہ ہم جو کہتے ہیں مصطفیٰ مانی جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اتنے امن پسند تھے میرے مصطفیٰ، لیکن صحابہ جو تھے وہ اتنے جذبات میں تھے کہ حضور حکم فرمائے اور ہم اس کی بوٹیاں بھی نوچ دیں۔ پتہ چلا حضور کی عزت کا مسئلہ ہونا تو پھر ہمیں امن نہیں دکھانا چاہیے۔ اپنے دشمن کے ساتھ اگر تمہیں کوئی برا کہتا ہے اسے معاف کرو، تمہیں اختیار ہے۔ اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، لڑائی کرتا ہے تمہارے ساتھ، اسے معاف کرو، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی حضور کی عزت پر حملہ کرتا ہے تو اس کو تمہیں معاف کرنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا جی پہلی شرط لکھی جائے کہ مسلمان 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا، یعنی 10 سال اس معاہدے پر عمل رہے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس سال نہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، 3 دن کے لیے خانہ کعبہ میں رہیں گے، یعنی مکہ مکرمہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، ہتھیار بھی ساتھ واضح طور پر لے کر نہیں آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی لکھ دو۔ لکھ دیا گیا۔ یہاں پر بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سہیل نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ مٹا دیا جائے تو حضرت علی طیش میں آگے حضرت علی نے اپنا ہاتھ
تلوار کی جو مٹھی تھی اس کے اوپر رکھ لیا ایسے کرتے اور تلوار کھینچنے والے تھے کہ حضور نے فرمایا علی تلوار نہیں کھینچنی ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے فرمایا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہے اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا جاواں صدقے میں او دے اخلاق تو گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا جاواں صدقے میں او دے اخلاق تو ویریاں ہیٹھاں چادراں وچھاؤندا کریم علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی دوسری سہیل کہنے لگا جی جو بندہ مکہ سے مسلمانوں کے پاس بھاگ کر جائے گا مسلمانوں کو وہ بندہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے ہاں چلا جاتا ہے کلمہ پڑھ کر یا ویسے بھاگ کر چلا جاتا ہے تو مسلمانوں کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہاں پر بھی صحابہ کو بڑا تیش آیا، بڑا غصہ آیا۔ ام سلمہ بھی حضور کے ساتھ تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اشارتاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے طاقت ہونے کے باوجود معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کو جو توڑا گیا تھا وہ حضور کی طرف سے نہیں توڑا گیا، وہ کفار کی طرف سے توڑا گیا۔ تو پتہ چلا کہ معاہدہ کر کے توڑنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جو معاہدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد کئی صحابہ ان کے موڈ خراب ہو گئے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر پاک بھی، حضرت ابوبکر صدیق پاک بھی، حضور نبی پاک جب واپس جانے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور مسکرائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کو خوشخبری دی کہ صحابہ جو مجھے خواب آیا تھا اس کی تعمیر ابھی نہیں بلکہ آئندہ سال ہوگی، اور تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 10 سال تو بڑی دور کی بات ہے، اگلے سال پورا مکہ رب ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں چند ایک باتیں تھی۔ آج بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں معاہدہ کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور معاہدے کی پاسداری کرنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی اور علامت ہے۔ بہرحال ذی القعدہ کے اندر یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، اور اسی آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیا جس کے نیچے حضور کے صحابہ حضور کے ہاتھ پر حضور کی بیعت